قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معجزہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا۔ اس زمانے میں بھی اس کا جواب مشرکین سے بن نہیں پڑتا تھا۔ آج بھی قرآن لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو زبانی یاد ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس کا حفظ ہونا، اس کا یاد ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورۃ الحجر میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سورت بیسیکلی مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، جہاں پہ قرآن کا کچھ حصہ نازل ہو رہا تھا ابتدائی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قرآن کی کمپلیشن ہو رہی ہے مدینہ میں جا کے، 23 سال بعد جا کے اس کی کمپلیشن ہونی ہے قرآن کے اندر، اور مکہ کے اندر اس کی رسپانسبلٹی لی جا رہی ہے، یعنی ابھی یہ پورا نازل ہوا ہی نہیں ہے، اور پہلے سے اس کی اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مکہ میں جو ہے نا یہ سورۃ الحجر مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے بیسیکلی۔ اس طرح مکی صورتوں میں آپ کتاب کا لفظ دیکھیں، قرآن کا لفظ دیکھیں مکی صورتوں میں، کہ کتاب کی ابھی کمپلیشن نہیں ہوئی، کتاب ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن وہیں سے اس کا بیان تو یہ اللہ ہی کا کلام ہے کہ جو اس کو نازل فرما رہے تھے اور جس کے علم میں تھا اس کو کمپلیٹ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ ان کو کمانڈ تھا عربک لینگویج پہ، اور ان کی شاعری فی البدیہہ شاعری تھی، اور بہت ان کو کمانڈ تھا لنگوسٹک پہ اور عربک لینگویج پہ، اور ان کو بڑا فخر بھی تھا، اس پہ بڑا مغرور بھی تھے۔ لیکن جب قرآن کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی تو وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے، اور نہ ہی جو ہے نا اس کا وہ مقابلہ کر سکیں۔ اس کے مقابلے میں ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے، ان کے دماغوں کو تالے لگ گئے تھے، جواب ان سے بن نہیں پڑتا تھا، تو وہ الٹا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر غلط القابات سے جو ہے نا پکارنے لگتے تھے۔ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر کہتے، کبھی نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا کہتے، تو اصل میں تو ان سے جواب بن نہیں پڑ رہا تھا۔ جو قرآنی آیات نازل ہو رہی تھی اس کا جواب تو ان سے بنتا نہیں تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ اللہ فرماتے ہیں کہہ دے اگر سب انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے جن اور انسان سب جمع ہو جائے، وہ اگر اس قرآن جیسی کتاب لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، اگر یہ ایک دوسرے کے اسسٹنٹس ہو، ایک دوسرے کے مددگار ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں کہ کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ قرآن کا جو لینگویج سٹائل ہے، جو بیان ہے، وہ یونیک ہے۔ قرآن نے جو گزشتہ انبیاء اور اقوام
کہ کس سے جس انداز میں بیان کیے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہیومن سپیچ اور ہیومن سٹائل نہیں ہے. وہ سٹائل یونیک ہے جو کہ انسان کی کیپیبلٹی کے بیانڈ ہے. اخیر میں ہم نے لکھا ہے کہ قرآن اور کریشن وغیرہ کے بارے میں رچرڈ ڈاکنز یا جو دوسرے ملحدین ہیں یا منکرین ہیں ان کی انٹرپریٹیشنز پہ آپ ریلائی نہ کریں، بلکہ ان ساری چیزوں کی آپ تحقیق کریں اور تفصیلی ان چیزوں کا مطالعہ کریں اور جاننے والے لوگوں کی طرف رجوع کریں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں. ان لوگوں سے قرآنی آیات کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں اس کو سیکھیں. رچرڈ ڈاکنز وغیرہ کی اس پہ نہ جائیں. رچرڈ ڈاکن کی ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا تو وہ رچرڈ ڈاکنز خلقہ کے جو الفاظ ہیں اس پر وہ آبجیکشن کر رہا تھا کہ یہ پوری ایکسپلینیشن نہیں دیتا جو کریشن ہے. فار ایگزامپل کریشن ایکس نیہیلو، یعنی وہ خلقہ کو لے رہا تھا صرف ایک چیز سے دوسری چیز بنانے کے معنی میں. وہ اس کے یہ انٹرپریٹیشن کر رہا تھا رچرڈ ڈاکنز. حالانکہ قرآن نے خلق السماوات والارض بھی کہا اور بدیع السماوات والارض بھی کہا، فاطر السماوات والارض بھی کہا قرآن نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقہ اور فطرہ یہ دونوں بھی کریشن ایکس نیہیلو کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اوریجنیٹر آف دا ہیونز اینڈ دا ارتھ، ابتداءً پیدا کرنے والا، عدم سے وجود بخشنے والا آسمانوں اور زمین کو. اور یہی قرآن فاطر السماوات والارض بھی کہہ رہا ہے اور یہی قرآن خلق السماوات والارض بھی کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقہ اور فطرہ یہ بھی کریشن ایکس نیہیلو میں اپلائی ہوتے ہیں. تو قرآن کی صرف جو لٹرل میننگز ہیں اس پہ ہر دفعہ اور ہر جگہ پہ جا کے میننگز کی پوری وضاحت نہیں ہوتی. جس طرح آپ سورہ یوسف میں دیکھیں، سورہ یوسف میں رب کا لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. رب کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور رب کا جو لفظ ہے وہ مصر کے بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اس معنی میں اور اس مراد میں جو اللہ کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ کریٹر ہے، وہ اونر ہے، وہ سسٹینر ہے، وہ چیریشر ہے، وہ پرووائڈر ہے، پیدا کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اور وہ مالک ہے، اس کی سوورینٹی ہے، وہ آرگنائزر ہے، وہ گارڈین ہے. بہرحال رب کا جو معنی ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس میں اور بھی کئی ایک تفصیلات ہیں. ہم نے صرف چند ایک چیزیں بتائی، اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں. جو رب کا لفظ ہے اس کے معنی بہت وسیع ہیں، لیکن رب کا لفظ ہیومن ماسٹر یعنی مالک کے لیے بھی یا بادشاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو سورہ یوسف میں وہ بادشاہ کے لیے بھی، جو مصر کا بادشاہ ہے اس کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اللہ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن اب مصر کا جو بادشاہ ہے اس کو آپ یہ رب تو نہیں مانیں گے جو اللہ کی خصوصیات ہیں اور جو اللہ کی صفات ہیں. رب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا اللہ کے لیے جس طرح اللہ کو سوٹ کرتا ہے، اور بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح جتنی بادشاہ کی اوقات ہے اور جس طرح اس کو سوٹ کرتا ہے اس سینس میں اور اتنی لیمٹس میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.